السلام علیکم۔ ڈیلی لبیک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو آج کچھ افسوسناک خبریں ہیں جناب۔ سب سے پہلی خبر تو میں آرمی کا جو ہیلی کاپٹر لاپتہ ہوا جس میں کور کمانڈر سمیت 6 یعنی کہ افسر تھے، تو سب سے پہلے تو ہم ان اپنے جوانوں اور افیسر کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت و بخشش فرمائے، ان شہیدوں کے درجات کو بلند کرتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس میں جناب یہ کور کمانڈر تھے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، اور اس طرح مختلف یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز، میجر جنرل محمد امجد، پائلٹس میجر سعید، میجر طلحہ نائک مدثر، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی جوان شہید ہوئے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو ہیں سر کے تاج ہیں۔ اللہ پاک میرے ان آرمی کے افیسر کی، ہمارے سروں کے تاجوں کی اللہ پاک ان کی مغفرت و بخشش فرمائے اور جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا کرے، اور جہاں جہاں جس بارڈر پہ اور جہاں جہاں میرے پاک آرمی کے جوان یعنی تعینات ہیں، ڈیوٹیاں سرانجام دے رہے ہیں، اللہ پاک انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دشمن کے شر سے بچائے۔ تو دوسری خبر یہ تھی کہ آج فارغ فنڈنگ کیس کا جو پی ٹی آئی تقریباً 8.5 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ایریا ہو چکا ہے، تقریباً 8.5 سال کے جو تقریباً پینڈنگ کیس تھا اس کا آج فیصلہ یعنی کہ متوقع کہ آج اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اور یہ جو آج اب پہلے تو تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی غلط یعنی کہ حکمت عملی سے اب جو ہے کوئی دفاعی پوزیشن پہ آ گئی ہے کہ اب دفاع کرنے پہ آ گئے ہیں کہ جناب اب ہم اس کا دفاع کریں گے، جناب یہ فارغ فنڈنگ جو ہے نا یہ یعنی کہ اسے یا تو رکوانے کی اس کیس کو کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو آج فیصلہ جو سنایا جائے گا اس پہ پارٹی کے سربراہ جو ہیں عمران خان صاحب کا جو رد عمل ہے، انہوں نے پرسوں جو ہے یہ اس کا کمیشن کے باہر یعنی کہ اس کا احتجاج کا اعلان کیا، یعنی تو کیس تقریباً وہی بتایا آپ کو کہ تقریباً 8.5 سال یا 8 سال سے یہ زیر سماعت رہا ہے، یعنی کہ ریڈ زون کی بھی یعنی کہ سیکورٹی انتہائی الرٹ کر دی گئی ہے، صحت 1000 تقریباً تعینات کر دی گئی ہیں وہاں پہ اہلکار بھی، اور غیر متعلقہ افراد کا داخلہ یعنی ممنوع قرار دیا گیا وہاں پہ۔ تو پی ٹی آئی کو یعنی کہ امریکہ سمیت کئی ممالک سے اس میں فنڈ ملے تھے، تو کافی یعنی برطانیہ کے فنڈز کافی برطانیہ کے اخباروں میں بھی کافی اس کے چرچے ان چیزوں کے، جو عارف نقوی نما آدمی ہے اس نے کافی یعنی کہ اس میں کردار ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چیف الیکشن کمیشن سے عمران صاحب نے استعفے کا مطالبہ کیا ہے جناب کہ یہ آپ بیرون ملک سے جو پیسے آئے ان کا انحلال روکنے کے لیے یعنی کہ چیف جسٹس نے بھی اور چیف الیکشن کمیشن نے یہ بھی یعنی کہ مختلف جتنے بھی ہیں اس ملک کے اسٹیک ہولڈروں نے کہا جی یہ جو جتنے بھی انحلال پیسے کا یہ روکنے کے لیے ایمرجنسی یعنی کہ نافذ کی جائے کہ جتنی بھی یہ آپ منی لانڈرنگ وغیرہ کرتے ہیں، جو معاملات بھی ہوتے ہیں باہر آتے ہیں، باہر سے یعنی کہ پارٹی کو فنڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آج متوقع فیصلہ۔ دوسرا یہ خبر ہے کہ جناب یہ جو اپنے جناب کے الیکٹرک کے جو بل تھے جناب جو دیے گئے تھے، اس کے بعد یہ سیلز ٹیکس یعنی کہ لگا، اس پہ بھی 17 اگست کو یعنی کہ جتنے بھی تاجر برادری ہیں انہوں نے ہڑتال کی کال دی ہے، یعنی کہ اس میں انہوں نے کہا کہ فکس ٹیکس ایک لگایا جائے، لیکن چھوٹے تاجروں پہ نہیں، وہ بھی بڑے تاجروں پہ ایک فکس ٹیکس عائد کیا جائے۔ 3000 کرتے ہیں، 6000 کرتے ہیں، جتنا بھی فکس ٹیکس یعنی کہ لگایا جائے، تو ہر دفعہ یعنی کہ مختلف نہ ہو، ایک بار 3000 بھی دیا، دوسری دفعہ 10,000 بھی دیا، ایک فکس ٹیکس ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی بڑے تاجروں کے لیے، چھوٹے تاجروں پہ نہیں۔ جبکہ قبل بھی مفتی اسماعیل صاحب کی طرف سے یہی تھا کہ وہ جناب جس کی 150 یونٹ جلے گی اس پہ یعنی کہ اس سے اوپر جو یونٹیں جلے گی اس پہ ٹیکس ہوگا 3000 سے شروع، اس سے نیچے نہیں ہوگا۔ اب اس خبر میں بھی کتنی صداقت ہے اور کہاں تک حکومت یعنی کہ اس پہ خبر پہ اپنے پاؤں جما کے رکھتی ہے۔ دیکھیں کہ ہر مہینے یعنی کہ وہ ان کے وہ بدل جاتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی یہ قوم کے سامنے یعنی کہ وعدے کرتے ہیں ہر ماہ یعنی وعدے ان کے یعنی یو ٹرن لے لیتے ہیں، یو ٹرن ماسٹر آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو مفتی اسماعیل صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب کہ جو ہے نا
بلز غلط بنے ہیں۔ مفتیٰ کا اعتراف ہے کہ یعنی کہ سربراہ کے الیکٹرک کو انہوں نے طلب کیا، اس میں کہا ہے کہ تاجروں کا جیولروں اور جدائد کی خرید و فروخت پر لگائے ٹیکسز بھی واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ جناب آپ اس دن میں دیکھ رہا تھا ایک یوٹیوبر اینکر تھے بھائی، وہ ایک بندے کا انٹرویو لے رہے تھے، تو چھوٹا تاجر تھا بیچارہ، تو آپ تو اس کو پتہ نہیں کہ آئی ایم ایف نے آپ نے کیا معاہدے کیے ہیں، آئی ایم ایف نے آپ سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ وہ اس بیچارے کی چھوٹی سی شاپر کی دکان تھی، تو کتنا وہ کما لیتا ہوگا، 10,000 15,000 میکسیمم 20,000 25,000 کما لیتا ہوگا یار، اس سے زیادہ تو نہیں کما لیتا۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو جب میں نے دیکھے نا، وہ دل سے آنسو نکل رہے تھے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ دل سے بدعا نکل رہی تھی ان حکمرانوں کے لیے۔ تو وہ اسے اینکر وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ تو میں بھی یہی مشورہ دوں گا، ان بھائی نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ جب بھی ان کے ایم این اے ایم پی آپ سے ووٹ مانگنے آئیں نا، یہ تھڑا جو ہے نا، اس تھڑے سے اوپر نہیں آپ نے آنے دینا، تھڑے سے نیچے اتار دینا ہے کہ بھائی آئندہ بعد ووٹ نہیں ہم سے مانگنے آنی، کیونکہ مشکل فیصلے تو ہم نہیں سہنے آپ کے، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کے ایم پی ایم این اے تو سارے مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، سب کچھ مفت پٹرول استعمال کرتے ہیں، مراعات ہیں ان کے لیے، تو ہمارے لیے کیا، ہم نے صرف ٹیکس ہی ٹیکس دینے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سہولت اس عوام کے لیے نہیں۔ تو دوسرا تھا کہ یہ بلوچستان کے حوالے سے کہ بلوچستان میں تقریباً ابھی تک یا تو آرمی کی ٹیمیں گئی ہیں وہاں پہ امداد کے لیے، سیلاب جی جو صورتحال ہے، یا دوسری جو ہے جو تحریک لبیک ہے، اس میں تحریک لبیک یعنی کہ ویلفیئر جو ہے اس کا لبیک ویلفیئر جو ہے نا، کراچی میں تقریباً یہاں پہ اپنے جناب فخری صاحب ہیں، جناب جو سندھ اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، تو انہوں نے کچھ نمبر بھی دیے ہیں، تو اپنے نمبر سے یعنی کہ جو سیلاب زدگان ہیں وہ آپ کی امداد کے مختلف میں نے لبیک کے وہاں پہ لڑکے بھی دیکھے ہیں، مختلف سوشل میڈیا پہ چلتے ہوئی خبروں کے ساتھ کہ لبیک کے لڑکے بہت زیادہ یہاں پہ جناب ایکٹیو ہیں وہاں پہ، جہاں پہ بند باندھنے ہوں، جہاں پہ ایسی صورتحال کہ بالکل سیلابی صورتحال یعنی کہ بالکل سیلاب آ رہا ہے، جہاں پہ کچھ خیمہ زن بستیاں انہوں نے آباد کی ہیں، خیمہ زن بستیاں آباد کرنے کے بعد انہوں نے جناب کام کیا ہے، اس کا جتنے بھی جو ہیں معاملات ہیں، جو بچوں کی تیرتی ہوئی لاشیں دیکھی ہیں، تقریباً میں نے کسی بھی پارٹی کو، بڑی بڑی جتنی بھی پارٹی ہیں، آپ نون لیگ کہہ لیں، پی ٹی آئی کہہ لیں، آپ اس کی پاکستان پیپلز پارٹی کہہ لیں، جتنی بھی پارٹی ہیں ان میں سے کسی ورکر کو میں نے وہاں پہ جاتے ابھی تک نہیں دیکھا، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ ان کو اپنی سیٹوں کے ایم پی اے ایم این اے خریدنے کی پڑی ہوئی ہے، ابھی تک ان کا کسی کا فارغ فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، کسی کے کیس یعنی کہ وہ یعنی کہ عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں، کسی کی یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی میں نے سٹیک ہولڈر دیکھے، اللہ معاف کرے کہ اس ملک میں جتنے بھی لوگ دیکھیں ابھی تک، تو یہ ایک دوسرے کی کھینچا تانی چل رہی ہے، یعنی کہ یہ وہ پاکستان کشتی، اللہ معاف کرے، یہ میرا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جتنے بھی ہیں میں نے ابھی تک کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ جو اسے بچانے کی کوشش کی، ابھی تک سب بھی اس کو جناب وہ اس کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں کہ یہ ڈوبے، ٹھیک ہے، تو جب یہ ڈوبے گی تو ڈوبیں گے تو آپ بھی اس کے ساتھ ہی، لیکن معاملات کچھ اس طرح کے اللہ پاک کی رحمت ہے جو یہ ملک بچا ہوا ہے، ورنہ آپ نے جو 70 سال سے یا اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، تو آپ بیرونی ممالک کو دیکھ لیں آپ جی، وہاں پہ جیسے آپ کو ایک مثال ہے جناب، روس کی مثال ہے، تو روس کی کرنسی یعنی کہ کہاں سے کہاں چلی گئی تھی، آج انہوں نے محنت کی، ٹھیک ہے، یہ تو آج جناب وہ ملک اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہوا۔ آپ لیرا کا حساب لا لیں گے ترکی کا، تو ترکی کے طیب اردگان نے کتنی محنت کی، تو اپنی کرنسی کو سٹرونگ کیا، ملک کی معیشت کو سٹرونگ کیا، ٹھیک ہے، تو ہمارے یہ فیصلے 5 سالہ ہوتے ہیں جناب معیشت کے، کہ آپ 5 سالوں میں جناب یہ معاملات کریں، 5 سال بعد کیا 3 سال بعد جناب، سال بعد جب آپ کے وزارت خزانہ کو تبدیل کروانا پڑتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو پہلا وزارت خزانہ آتا ہے وہ جو لے کے اسکیمیں آتا ہے، جو معاملات کرتا ہے، جو معاہدات کرتا ہے، اگلا آنے والا یعنی کہ اس سے مکر جاتا ہے، وہ اپنے معاملات چلاتا ہے، تو کم از کم جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں بیٹھ کے کم از کم یہ فیصلہ تو کریں کہ اس ملک کی یعنی جو بھی جیسے آپ میثاق جمہوریت کرتے ہیں، ایسے اس ملک کی معاشی حالات میں بھی آپ ایک میثاق یعنی کہ معیشت کر لیں جناب، کہ اس پہ تمام سٹیک ہولڈر ہیں جتنی پارٹیوں کے اکٹھے ہو کے بیٹھیں کہ جناب کوئی 10 سال 15 سال 20 سال کی پالیسی بنائی، اتنے ڈیم ہم نے بنانی ہے، اتنی بجلی یعنی کہ پیدا کرنی ہے، اتنا یعنی کہ
اس ملک میں یعنی کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا جو کاروبار ہے، اتنا ایکسپورٹ کرنا ہے، اتنا امپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ یعنی کہ روپے کی قدر میں اضافہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو بیرونی ممالک کے جو قرضے لیتے ہیں ان پہ انحصار کم کرنا ہے، تو کوئی بھی اس معاملے میں نہیں سوچ رہا. جو بھی آتا ہے وہ قرض پہ قرض لیے جاتا ہے، قرض پہ قرض لیے جاتا ہے، قرض پہ قرض لیے جاتا ہے. تو مشکل فیصلے ہی اپنے جب ایک چلا جاتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے جناب یہ فلاں معاہدات کر گیا. جب دوسرا جاتا ہے وہ کہتا ہے جناب اس نے میرے لیے برودی سرنگیں بچھائیں. تو ایک سے بڑھ کے ایک ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں یہ سب بھی لال ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی کاٹو گے آپ کو لال ہی نکلے گا. تو اللہ پاک میری یعنی کہ اگر بلوچستان میں بھی دیکھ لیں کہ اگر پاک آرمی یا یہ سیلاب آ جائے، بارشوں کی سیلابی صورت حال ہو ملک میں، کوئی بھی معاملات دہشت گردی کوئی ایسے معاملات ہوں تو پاک آرمی ہوتی ہے. پھر آپ کس لیے ہیں سیاستدان، ٹھیک ہے، تو پھر آپ چھوڑ دیں، انہیں سب کچھ دے دیں جنہوں نے سب معاملات کرنے ہیں. تو بھائی جب تک آپ کی یہ لڑائیاں ختم نہ ہوں گی عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. تو میں یہی اپیل کرتا ہوں اپنے درد مند پاکستانیوں سے کہ ایک تو اسلام پسندوں کو ووٹ دیں، دوسری بات یہ کہ ان کو اپنے تھڑے سے اوپر نہ آنے دیں. آپ کی مہربانی، یہ آپ سے انہوں نے جو بھی آتا ہے وہ بھی ایک سے ایک بڑھ کے آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. تو اللہ پاک اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان شیطان سیاستدانوں کے جو بھی یہاں پہ اس ملک کو ڈبونے کی، اس ملک میں یعنی کہ افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، معاشیت کو یعنی کہ خراب کرنے کی، فتنہ و فساد فتنہ یعنی آپ لیں کہ یہ فساد فی الارض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک ان کے شر سے میرے ملک کو بھی محفوظ رکھے. اور میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ڈیلی لبیک ٹی وی کی طرف سے اور تمام یعنی کہ لبیک میڈیا سیل کی طرف تمام کی میں اپنے ان پاک افواج کے لیے اور ان بھائیوں کے ساتھ ہوں الحمدللہ کہ ان کے لیے دعا گوں کہ اللہ